وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ آگے چلتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 12 ہے، اور یہ وہ آخری آیت ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے لگا۔ قرآن میں ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 12 ہے، اور یہ 12واں سپارے کی بالکل ابتدا کے اندر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، میرے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی کا وہ کچھ حصے میں جس میں آپ کے معاشرے کی جو کیا کہتے ہیں لوگوں پر تنقید ہے اور ان کے بزرگوں اور معبودوں پر تنقید کی گئی ہے، اس سے کہیں آپ کا دل تنگ نہ ہو، اس سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، اور اس کی تبلیغ سے بھی آپ کا دل تنگ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو بیان کرنا ترک کر دیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یعنی وحی کا وہ حصہ جس میں آپ کے معاشرے کے لوگوں پر تنقید کی گئی ہے، اشرافیہ پر تنقید کی گئی ہے، اور ان کی جن لوگوں کے ساتھ عظمتیں وابستہ ہو چکی ہیں، ان کے معبودان باطلہ پر تنقید کی گئی ہے، آپ نے اس پر تنگ نہیں ہونا اور اس کی تبلیغ پر بھی تنگ نہیں ہونا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رد عمل کے خوف سے آپ اس کی تبلیغ کو ترک کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی سے توقع ہی نہیں کہ وہ سامنے والے سے گھبرا کے دین بیان نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی سے توقع نہیں کہ وحی کے کسی حصے پر اس کا دل تنگ ہو جائے، کہ وہ وحی میں دیکھ لے کہ بھائی اس وحی میں تو میرے معاشرے کے سرکردہ افراد پہ، اشرافی پر تنقید کی گئی ہے، میرے اس وحی میں تو میرے معاشرے کے جو سربرآوردہ لوگ ہیں، بڑے بڑے سرداران جو موجود ہیں یا گزر چکے ہیں، ان پر تنقید کی گئی ہے، تو اس تنقید سے نبی کا دل کبھی تنگ نہیں ہو سکتا، ایک۔ اور جو تنقید کی گئی ہے، دوسری بات کہ جو تنقید کی گئی ہے وحی میں، اس کو بیان کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے رکھنے میں بھی نبی کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو نبی سے توقع ہی نہیں ہے کہ وہ وحی پر تنگ ہو، اور نبی سے یہ توقع ہی نہیں کہ وہ اس وحی کے اس حصے کو بیان کرنے کو ترک کر دے، بیان نہ کرے۔ تو پھر نبی کو کہا کیوں گیا؟ سوال ہے نا، نبی کو کہا کیوں گیا؟ دراصل نبی کو سنا کر غیر نبی کو معاملے کی اہمیت سے، عظمت سے اور نزاکت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ نبی سے توقع نہیں کہ نبی وحی پر تنگ ہو اور نبی جو ہے وحی کو بیان کرنے سے پیچھے ہٹ جائے، نہیں۔ نبی کو سنا کر، یعنی خطاب نبی کا اسلوب اپنا کر، نبی کو سنا کر غیر نبی کو معاملے کی نزاکت سے آگاہ کیا گیا اور نزاکت کا شعور دیا گیا کہ اس کو شعور ملے کہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ نبی کے لیے بھی یہی قانون ہے، کہ نبی بھی اس قانون سے بالاتر نہیں ہے، اس کو بھی دل تنگ نہیں کرنا ہوگا اور نہیں اس کا دل تنگ ہوتا ہے، اس کو بھی بیان کرنا ہوگا، پیچھے نہیں ہٹنا ہوگا، اور نہیں نبی پیچھے ہٹتا ہے۔ اور یہی سبق میرے اور آپ کے لیے، داعیان الی اللہ کے لیے، آج کے داعیوں کے لیے بھی یہی ہے، داعیان کے لیے یہی حکم ہے کہ حالات کا جبر انہیں وحی کا کوئی حصہ بیان کرنے سے روک دے تو ان کو رکنا نہیں ہے، قربانی دینی۔ ہاں، اللہ سے دعا کرنی، یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، لیکن حالات کے جبر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے، کیونکہ یہ حکم ہے۔ نبی کو سنا کر غیر نبی کو چکنا کیا گیا ہے، نبی کو سنا کر نبی کو مستعد کیا گیا ہے، نبی تو پیچھے ہٹتا ہی نہیں، لیکن غیر نبی کو معاملے کی نزاکت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ کتنی کمال کی تنبیہ ہے داعیان الی اللہ کے لیے، کس کمال سے، کس اسلوب سے چکنا کیا ہے، یعنی خطاب نبی کا اسلوب، کہ نبی کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والے تمام داعیان کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ وحی کے کسی حصے پر تمہارا دل تنگ بھی نہ ہو اور اسے بیان کرنے سے تم پیچھے بھی نہ ہٹو۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا کہتے ہیں، ہمارا دل تنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، قرآن سے دل تنگ نہیں ہوگا، لیکن وہی جو قرآن کی حقائق ہیں جب ہمارے سامنے اس طرح سامنے آ جائے، نہیں یار اس پر تو فلاں پہ تنقید ہے، فلاں پہ تنقید ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو ہمارا دل تنگ ہوتا ہے،
ہم بیان کرنے سے باز آ جاتے ہیں رد عمل کے خوف سے، جبکہ قرآن نے کتنی بڑی تنبیہ کر دی، لیکن آج اس تنبیہ کے باوجود حالات برعکس ہیں۔ معاشرے میں مداہنت کا چلن ہے، مداہنت کی وبا عام ہو چکی ہے۔ ادھورے سچ کو آج کا داعی بیان کرتا ہے، اور اس ادھورے سچ کو جو کہ مداہنت ہے وہ حکمت کا نام دے رہا ہے، وزڈم کا نام دے رہا ہے، مصلحت کا نام دے رہا ہے، فراست کا نام دے رہا ہے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اس مداہنت کو فقاہت کا نام دیا ہوا ہے۔ ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کا حق پرست بزدل ہو چکا ہے، اور آج کا باطل دلیر ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا